8 ذی الحجہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر بات کریں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام یزید ابن ماجہ سے مشہور ہے۔ ماجہ آپ کے دادا کا نام تھا جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ آپ فن حدیث میں بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ آپ نے اس سلسلے میں عراق، بصرہ، کوفہ، بغداد، مکہ المکرمہ، شام، مصر وغیرہ کے سفر کیے اور اس فن کے بڑے بڑے ماہر علماء سے علم حاصل کیا۔ آپ کی مختلف تصانیف میں ایک مشہور کتاب سنن ابن ماجہ ہے جو 4000 حدیثوں پر مشتمل ہے اور صاحب ستہ میں سے ایک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو امام ابو زرعہ کے سامنے پیش کیا تو دیکھ کر فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر لوگوں کے ہاتھوں میں یہ کتاب آ گئی تو کہیں دوسری کتابیں نہ چھوڑ بیٹھیں۔ آپ نے عمر بھر حدیث اور تفسیر کی خدمت انجام دی اور 22 رمضان مبارک پیر کے دن 273 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور تھوڑے سے چھواروں میں ہو گئی ہے بہت سادہ برکت۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ قبیلہ مزینہ کے 400 سواروں کو سفر میں کھانے کے لیے کچھ سامان دے دو۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو ان کو دے سکوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر ان لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پر تھوڑے سے چھوارے رکھے ہوئے تھے، ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت نعمان بن مقرن فرماتے ہیں تقسیم کے بعد بھی چھوارے جتنے تھے اتنے ہی رہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اور ایک فرض کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو، یعنی بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: منہ بھر کر کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر پانی اس طرح ڈالنا کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک رواں بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اور جب بات ہو غسل کی تو یاد دلاتے چلیں کہ حیض و نفاس کا غسل بھی ایک غسل ہے، لیکن حیض و نفاس کے مسئلے بڑے باریک ہیں جو تمام خواتین کو سیکھنے بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ پاکی بیس کرتی ہے پوری کی پوری عبادات پر۔ اور حیض و نفاس کا 1 سال کا سرٹیفکیٹ کورس آپ کو سلیس اکیڈمی گھر بیٹھے کراتا ہے اور اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ صرف آپ کو ایک نمبر ڈائل کر کے اپنا ایک داخلہ بھیجنا ہے اور وہ نمبر ہے 0300 033 1308291۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے اے اللہ میں تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جن کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ قرآن تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں قرآن شریف کی تلاوت نماز کے باہر کی تلاوت سے بہتر ہے، اور نماز سے باہر کی تلاوت قرآن سبحان اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور ذلیل ترین لوگ ہوں گے وہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک بڑے ذلیل لوگوں میں داخل ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے۔ جس طرح تھوڑا سا سامان تھوڑے دن میں ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی تھوڑے ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اور آخرت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں اس امت کی اور 40 باقی امتوں کی ہوں گی۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ طاعون پھیل گیا ہے تو وہاں مت جاؤ، جس جگہ تم رہ رہے ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے بلا ضرورت مت نکلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو، یعنی بڑھا چڑھا کر نہ بولو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے کے منہ نہ پھیرو، اور تم میں ہر کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ میں مکمل ہوا۔